علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بے شک علم کے طالب کرنے والے کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ اگلی حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک گھڑی علم کی طلب و تلاش کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے، اور ایک دن علم کی تلاش و طلب کرنا 3 ماہ کے روزوں سے افضل ہے۔ جو ایسا رستہ چلے جس میں وہ علم کی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا وہ رستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اس چیز کی رضا کے لیے جو وہ طلب کرتا ہے۔ علم کا متلاشی جاہلوں کے درمیان ایسا ہے جیسا مردوں کے درمیان زندہ۔ میری بے حد قابل احترام، بے حد محترم، بے حد معزز طالب علم ساتھیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ نور میں خوش آمدید۔ گوشہ نور ایک ایسا گوشہ ہے جہاں پر علم کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تعلق ایسا تعلق ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد خود بخود ہمارے قلب کی زمین میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے قلوب میں صفائی ستھرائی اور خلوص نیت غالب رہے تو یہ بیج خود بخود پنپتا ہے، بڑھتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا ساتھ مل جاتا ہے جو اس بیج کی آبیاری کرتا ہے، اور پھر ایک دن یہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ علم دین سیکھنے کا منبع، علم دین ہم تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا، انہوں نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں اس پیغام کو آگے منتقل کرنے کے لیے پوری تندہی سے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر گئے، اور اس ذمہ داری کا بوجھ اپنے امتیوں پہ ڈال گئے۔ آج اس ذمہ داری کو ہم نے بحیثیت امتی محسوس کرنا ہے، سب سے پہلے سیکھنا ہے، اور پھر سکھانے کے عمل کو ہم نے اپنا مقصد حیات بنا لینا ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہر امتی پر ڈال کر گئے ہیں، اور گوشہ نور اسی ذمہ داری کو ادا کرنے والوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ، مل بیٹھ کے ہم سیکھیں، وہ سیکھیں جو ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھا۔ آپ قرآن لے کے آئے، ہم نے قرآن سے سیکھا۔ آپ نے جو اپنی گفتگو کی، جو آپ کی اقوال احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی، ہم نے ان کو سیکھا۔
اور جو آپ کے صحابہ نے آپ سے محبت سیکھی، ہم نے وہ محبت آپ کے چاہنے والوں سے سیکھی، اور محبتوں کی اسی چین میں ہم پروئے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہم نے اسی نمونے کو اپنی زندگیوں میں سب سے بلند مقام پہ رکھنا ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، اور جو آپ نے کہا اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو گوشہ نور پہ اسی سلسلے میں جو ہم نے کورسز کا آغاز کیا، الحمدللہ اسی کورس میں جو میری بہت پیاری اسٹوڈنٹس جو آج آپ لوگ ہمارا جو نیا بیچ ہے، اور میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے جو اپنا ہوم ورک کیا، بہت جلدی آپ سب کا کام ہم تک آیا، اور میں اپنی ایڈمنز کی، اپنی ٹیم کی، اپنی بہت خوبصورت ساتھیوں کی مشکور ہوں۔ وہ کنیزان زہرا کی خدمت گزاروں کی وہ چنی ہوئی کلیاں جن کی معیت اللہ کریم نے مجھے دی، اور جنہوں نے میرے اس گوشہ نور میں آبیاری کرنے میں، بیج لگانے میں دن رات میرا ساتھ دیا، میں ان کی مشکور ہوں اور تہہ دل سے ان کے لیے شکر گزار ہوں۔ اور میں اپنی تمام نئی ساتھیوں کے لیے جو گوشہ نور میں آئی ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ میں سے ایک ایک خاتون کو چن لے، اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے چن لے۔ میری بی بی علیہ الصلوۃ والسلام، جو میری بی بی سے جب تک ہمارا تعلق قائم نہیں ہوگا، ہمیں اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استوار کرنے کا سلیقہ نہیں آئے گا، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی ذات اقدس جو ہے اس سے محبت اور اس کی اتباع ہر مسلمان خاتون کے لیے اتنی ہی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ اس کے بنا ہم اپنے ایمان کو صحیح طور پر اس کی جو ایک آبیاری ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند وہ ابتدائی تعارفی باتیں ہیں گوشہ نور کے بارے میں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ آپ لوگوں کے میسیجز مجھے آ رہے ہیں۔ آج ابھی یہ آپ کا پہلا لیکچر تو نہیں ہے، یقیناً ہم آپ کے ساتھ باقاعدہ جو آپ کا سلیبس ہے اس کے مطابق، جیسے آپ کو بتایا کہ اپنے جو مقررہ ڈیز ہیں ان میں لیکچرز اپلوڈ کرتے رہیں گے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی بہت ساری کوائریز تھیں، بہت سارے سوالات تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ سے کچھ باتیں کر لیں۔ یہ آج ہم آپ سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، ایسے ہی یہ باتیں ہیں، یہ ڈسکشن سمجھیں اس کو، اور یہ ایک ایک بات جو ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے مقام کو پہچاننا ہے۔ جیسا کہ میں نے تعارفی خطاب میں آپ لوگوں سے عرض کی تھی کہ یہ اپنی پہچان کا سفر ہے، رب کو پہچاننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کو پہچانیں۔ تو اس میں جو کرنے کے کاموں میں سے میں نے آپ کو ایک کام دیا تھا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ 2 دن ابھی گروپ جو ہے وہ اوپن ہے ڈسکشن کے لیے۔ ہم آپ کو جب ہوم ورک دے دیتے ہیں اور آپ لوگ اپنا سارا ہوم ورک جمع ہمیں کروا دیتے ہیں، آپ کا رزلٹ بھی اناؤنس ہو چکا ہے، تو رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد اگلے لیکچر میں ہم آپ کو 2 ڈیز دیتے ہیں، جس میں ہم یہ آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ باتیں کریں۔ جو آپ نے باتیں سیکھی آپ نے لکھ کے ہمیں بتا دیا، لیکن اب ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا، آپ نے اپنی زندگی میں جو سیکھا اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ نے کیا قدم اٹھایا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں، گروپ میں مجھے ضرور جواب دیجیے گا کہ
جو آپ کو کرنے کے کام کہے گئے سے ان کاموں میں آپ نے جو کام تھا وہ کرنا شروع کیا، اور اگر کرنا شروع کیا تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اور دوسرا ایک اور سوال تھا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ جو ہم نے لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ خود سے سرچ کریں، تو اس کے لیے وہی والی بات ہے کہ اتنی زیادہ ورائٹی ہے، اتنا زیادہ کچھ انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو اس کے لیے یہ میری بہن پوچھتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے کرنے کے کاموں میں یہ ہے کہ اپنی ذات سے آگاہی، جب ہمیں اپنی ذات سے آگاہی شروع ہو جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو پہچاننے لگتے ہیں، تو ہمارے اندر جو ایمان کا نور ہے، جو لو ہے، وہ تو سب کے اندر الحمدللہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سب کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جب ہم اندر سے گرد جھاڑتے ہیں تو ہمارا وہ جو اندر ایک ہمارے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور جب ہمارے اندر کی روشنی واضح ہو جاتی ہے تو اس روشنی میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ حق بات کو پہچان سکیں۔ تو حق بات کو پہچاننے کے لیے ایک تو اپنے باطن کی صفائی بڑی ضروری ہے، دل کو نفاق سے پاک کرنا، اپنی طلب کو خالص رکھنا، اور بار بار اللہ سے مدد طلب کرنی، جو سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ تو آپ اس آیت کی تکرار کریں، اٹھتے بیٹھتے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلانا، ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا۔ تو جب ہم خلوص نیت سے اللہ سے مانگتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ ہماری مدد نہ کرے، وہ مالک تو بڑا کریم ہے، وہ تو دینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے اخلاص میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری طلب میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی رحمتوں میں کمی نہیں ہوتی، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو رب سے ہم جب دل کی گہرائیوں سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اجیبو دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں جب کوئی مجھے پکارتا ہے۔ تو رب کی جو پکار ہے، جب ہم اپنی پکار رب تک پہنچاتے ہیں تو رب کا جو جواب ہے اس کو سننے کے لیے ہمیں اپنے دل کے کانوں کو صاف کر کے اور کان لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ جب ہم بالکل دھیان سے کان لگا کے بیٹھیں گے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے عرض کی تھی کہ تھوڑا سا ٹائم ہم اپنی ذات کے لیے نکالیں، تھوڑا سا اپنے آپ کی سنیں، اپنے اندر جھانکیں اور اپنے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کو سنیں۔ تو جب ہم یہ پریکٹس شروع کرتے ہیں، بھلے آپ 5 منٹ سے یہ پریکٹس شروع کریں، تو بہت زندگی میں ایک واضح چینج آ جاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ چینج آپ کی زندگی میں آئی ہوگی۔ جن لوگوں نے ماشاءاللہ سے شروع کیا ہے کام تھوڑا سا غور و فکر کا، ان کی بھی مجھے فیڈ بیک آئی ہے، اور بہت زبردست فیڈ بیک ہے الحمدللہ۔ اور میں بہت خوش ہوں کہ ہماری اس کلاس میں بہت ساری جو انرجیٹک ینگ بچیاں آئی ہیں، ان کی جو طلب ہے الحمدللہ میں اس سے بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس گوشہ نور کے اس کیا کہنا چاہیے، گوشہ نور کی ہر کرن کو، ہر کرن کو اپنے ماحول کے لیے اجالا بنا دے، اس روشنی کو پھیلانے والا بنا دے۔ میری آپ سب کے لیے بہت دعائیں ہیں۔ اور ایک اور آپ کا سوال تھا کہ قرآن کلاس کب شروع ہوگی، تو اس کے لیے بھی میں عرض کروں کہ انشاءاللہ 2 لیکچرز پہلے آپ کے ہوں گے۔ سب سے پہلے جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، تو کلمہ طیبہ کو پڑھنا زبان سے ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کو سمجھنا، اپنے اندر اتارنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ جب ہم بنیاد سے کام کرتے ہیں تو عمارت بڑی سٹرونگ بنتی ہے۔ اس لیے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے جو ہے کلمہ طیبہ کے اوپر تھوڑا سا پڑھاتے ہیں، کلمہ طیبہ کی باطنی جو تفسیر ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے ابھی ایک لیکچر کا لنک میں آپ کو دوں گی، آپ نے وہ لیکچر سننا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی کلاس کا لیکچر ہے انشاءاللہ
وہ بھی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا، جو اسپیشل آپ کے لیے ہوگا، جس میں سے آپ نے اسائنمنٹ کرنی ہوگی. یہ والا لیکچر جو آپ کو لنک دیا جا رہا ہے یہ آپ نے ویسے ہی سننا ہے، یہ آپ کی ایک ہوم ورک ہے، آپ نے اس کو سننا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ویڈنسڈے کو آپ کا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. اس کے بعد ایک لیکچر جو ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کے اوپر سب سے پہلے جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز. تو نماز کے بارے میں، نماز کا ترجمہ اور نماز کی تفسیر کے بارے میں ہم ایک لیکچر اپلوڈ کریں گے، اس کو آپ نے سننا ہے. اس کی اسائنمنٹ ہوگی. اور اس کے بعد پھر یہ والا گروپ جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک حصہ جو ہے وہ چلا جائے گا قرآن کلاس میں، اور جو میری پرانی نوری سسٹرز پچھلے کورس کی جن کو ہم نے پاز کیا ہوا ہے، جو بہت بے قرار ہیں، ان کو انشاءاللہ ایکٹیو کر لیا جائے گا ان کے گروپ کو، اور انہی کے گروپ میں یہ نئی اسٹوڈنٹس جو ہیں قرآن کلاس کی یہ ڈال دی جائیں گی، اور ہمارا فہم تصوف کورس انشاءاللہ 2 لیکچرز کے بعد باقاعدہ شروع ہو جائے گا. اچھا، اب جو فہم تصوف والی خواتین ہیں ان کا کورس الگ سے شروع ہو جائے گا اور وہ بھی پیرالل چلے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے مختلف ڈیز ہوں گے. جو خواتین دونوں کورسز میں آنا چاہیں گی وہ دونوں کورسز بیک وقت بھی لے سکتی ہیں. جو ایک کورس جوائن کرنا چاہیں وہ ایک کورس کو جوائن کریں. یہ سب کچھ آپ لوگوں نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. اور یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی تھی، اور آپ لوگوں کی جو میسیجز ہیں وہ سارے مجھ تک پہنچ رہے ہیں. ان میں سے ایک اور بات مجھے پتہ چلی کہ ہم نے جو گوشہ نور کی ایک کمیونٹی بنائی ہے، اس کمیونٹی میں ہر یعنی ہم جتنا ہم کام کر رہے ہیں اس کام کے حوالے سے مختلف جو ہیں آپ کو گروپس نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہر فرد جس گروپ میں ہے وہی اس کی جگہ ہے، وہ اسی گروپ میں رہے گا. جو آپ کو باقی کے گروپس نظر آ رہے ہیں وہ گروپس آپ کے لیے نہیں ہیں. اس لیے آپ پلیز ان گروپس میں جو ہے وہ جوائن کرنے کی ریکویسٹ نہیں بھیجیں گی. جب آپ کو کہا جائے گا، جب آپ سے پوچھا جائے گا تو پھر آپ ہمیں اپلائی کریں گی کسی بھی گروپ کو جوائن کرنے کے لیے. ابھی جو آپ کی سلیکشن ہوئی ہے جس گروپ کے لیے، آپ نے اپنے اسی گروپ پہ فوکس کرنا ہے. کمیونٹی میں نظر آنے والے گروپس جو ہیں ان کو آپ نے نظر انداز کرنا ہے. وہاں پر آپ لوگ ریکویسٹ نہیں بھیجیں گی. وہاں پر جو کام ہو رہا ہے ان کی ایڈمنز کو آپ لوگ ڈسٹرب نہیں کریں گی. ہم سب نے ایک دوسرے کی سہولت کا بہت خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے آرام کا بہت خیال رکھنا ہے. ایک دوسرے کی جو موبائلز ہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ میموری پہ لوڈ نہ پڑے، کوئی ہماری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو. دیکھیں، ایک میسیج بھی موبائل پہ آتا ہے تو ہماری توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم بہت زیادہ اس رول کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں کہ پلیز موبائل جو کورسز ہیں، جو ہماری کلاسز ہو رہی ہیں، اس میں فارورڈنگ میسیج جو ہے وہ آپ لوگ نہیں کریں گے. آپ لوگ ضرور بات کریں ہم سے. آپ لوگ اپنے وائس میسیج ریکارڈ کرائیں اور خود سے لکھ کے کریں. فارورڈنگ میسیج کی ہم اجازت اسی وجہ سے نہیں دیتے تاکہ ہماری جو ہمارے موبائلز ہیں ان کے اوپر لوڈ نہ بڑھے، اور جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے ہم نے خیال کرنا ہے کہ وہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو. اس لیے جو گروپس آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کو نظر انداز کرنا ہے، اور کسی گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نے ریکویسٹ نہیں بھیجنی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. اور جو لیکچر کا لنک دیا جا رہا ہے آپ نے اس کو ان دنوں میں ضرور سننا ہے جب جب آپ کے پاس ٹائم ہو. اور گروپ آپ کی ڈسکشن کے لیے اوپن ہے. آپ لوگ باتیں کریں ہم سے، ہم آپ کی باتیں سنیں گے اور ہمیں آپ کو سننا اچھا لگے گا. پھر اس کے بعد 4 دن ہم آپ کو جو ہے گروپ کو کلوز کر دیں گے. 4 دن پھر کلوز رہے گا، آپ بات نہیں کر سکیں گے. اس لیے ان 2 دنوں کو غنیمت جانے اور جو چیز چاہے کورس کے متعلق آپ ہم سے باتیں کریں، اپنے ساتھیوں سے باتیں کریں. ٹھیک ہے، اوکے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.